جی ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ بریک پر جانے سے پہلے رزاق صاحب زنینہ بی بی کے خط کا جواب دے رہے تھے، تو زنینہ بی بی سب سے پہلے تو رزاق صاحب نے آپ کو یہ کہا ہے کہ آپ اپنے پوتے کو ایک دم سے اس کو دکان کھولنے کا آئیڈیا جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ اس کو سب سے پہلے تو محلے کی کسی دکان پر کام پر لگائیے، تو آپ کے پوتے کو تھوڑی سمجھ بوجھ بھی آ جائے گی کام کی، اور آپ کے لیے بھی یہ بہتر ہوگا۔ اس کو ناظرین ہم پڑھے لکھے لوگ جو ہیں اس کے لیے اصطلاح یوز کرتے ہیں، وہ ہے انٹرنشپ کی۔ تو رزاق صاحب آپ کو خاصی شکایت ہے انٹرنشپ کے حوالے سے نوجوانوں کے، تو آپ اس کے اوپر پلیز۔ میں تھوڑا سا اس کو اس طرح سے لوں گا کہ اگر آپ 30 40 50 سال پہلے چلے جائیں نا پیچھے، تو انٹرنشپ سب کانٹیننٹ میں بڑی اسٹرانگ قسم کی ہماری ویلیوز تھیں، جیسے جس میں ماں باپ کسی درزی کے پاس، ڈینٹر کے پاس، پینٹر کے پاس، ورک شاپ پہ، کسی بھی دکان پہ بچے کو لے جاتے تھے، 4 5 6 سال کا بچہ، کہ جی اس کو کام سکھائیں درزی کی دکان پہ مثال کے طور پہ، اور یہ ہڈیاں ہماری اور جناب سکن ساری آپ کی، یعنی اس کو ماریں پیٹے جو مرضی کریں، وی آر ناٹ انٹرسٹڈ، اس کو کام سکھانا ہے آپ نے۔ تو وہ میرے خیال میں دیٹ ہیز سیمس ٹو بی فیڈڈ اوے، اس کا رجحان کچھ کم ہو گیا ہوا ہے، اور شاید رجحان اس لیے کم ہو گیا ہے کہ لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے وافر پیسے ہیں یا ان کے لیے وسائل اچھے ہیں۔ خاص طور پہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو تو بالکل ایسے لگتا ہے کہ جیسے اللہ معاف کرے وہ کوئی گناہ کبیرہ کر رہے ہیں۔ وہ انٹرنشپ وہ سمجھتے ہیں جی ہمارے ماں باپ نے اتنا پیسہ لگایا، ہم نے MBA کیا اور ہم نے فلانا کیا اور ہم انٹرنشپ کریں، پیسے کتنے دیں گے؟ وہ پیسے کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں اور کام کا ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ اب یہ میں بتا دوں آپ کو سعدیہ کہ آپ جو کتابوں میں پڑھتے ہو وہ پریکٹیکل لائف میں نہیں ہے، اٹ ڈز ناٹ ایگزسٹ۔ میرے پاس مطلب اللہ کا کرم ہے، بہت ایکسپیرینس ہے، جتنے بچے کتابوں سے پڑھ کے آتے ہیں وہ سمجھتے ہیں یہاں بھی ہم ایسے ہی مطلب کتابی کو سوال کر رہے ہیں، اس لیے مطلب ہے کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں، غلطیاں کرتے ہیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا انہیں، کوئی بندہ سمجھاتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو بہتر یہی ہوگا کہ جو لوگ کوئی اچھا کام کرنا چاہتے ہیں، ملازمت کرنا چاہتے ہیں مثال کے طور پہ کسی پیٹرولیم کمپنی میں مثال کے طور پہ، تو ان کو چاہیے کسی وسیلے سے بغیر کسی پیسے کے کسی پیٹرولیم کمپنی میں یا کسی بھی جہاں پہ اس کا انٹرسٹ ہے وہاں جا کے 3 4 مہینے اپنی کام کو دیکھے، سیکھے، اس کی مختلف قسم کی ٹرمینالوجی ہوگی، مختلف اس کے لوگ ہوں گے، انکم مختلف ہوگی، خرچے مختلف ہوں گے، PR مختلف ہوگی، وہ سیکھیں گے تو وہ زیادہ ان کے لیے فائدہ ہوگا۔ اسی طرح سے جس کسی نے کاروبار کرنا ہے وہ کاروبار کے حوالے سے بھی کسی دوست کے ساتھ بیٹھ جائے یا کسی بڑے سیٹ کے ساتھ کہے جی میں آپ کو خدمت کرنے والا ہوں، مفت کام کروں گا، آپ مجھے اپنے ہر شعبے کو بتائیں کہ امپورٹ کیسے کرتے ہیں، مال کہاں سے خریدتے ہیں، بینک کی LC کیسے کھلتی ہے، مارجن کیسے ہوتا ہے، اور پھر جب مال پورٹ پہ آ جائے اس کو چھڑاتے کیسے ہیں، کسٹم کے کیا مسائل ہیں۔ میں اس کی مثال آپ کو ایک چھوٹی سی اپنی دوں گا۔ مجھے کسی میرے کلائنٹ نے کہا کہ جی آپ، مجھے فون آیا اس کا مسقط سے، اس نے کہا جی آپ یہ بتائیں کہ اپنا مجھے جلدی سے ریٹ لے کے دو کہ کراچی سے عمان تک جو ہے یہ چاول کا فریٹ کیا ہے۔ اچھا میں چلا گیا، میرے ایک بہت بڑے دوست ہیں، مطلب اچھے دوست ہیں، کلاس فیلو بھی تھے ان کے آفس میں، تو اس نے کہا یار میں تو کام انوالو ہوں آپریشن میں، آپ میرے مینیجر سے بات کریں، مینیجر آپریشن سے، آپ یقین کریں میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا بھی مجھے فریٹ چاہیے، اس وقت کاسٹ چاہیے چاول کی اور فریٹ چاہیے اپ ٹو مسقط۔ اب آپ ذرا جواب سنیں اس کا، وہ کہنے لگا جی یہ پیکنگ آپ کی جوٹ کی ہوگی یا پلاسٹک کی ہوگی؟ پیکنگ آپ کی 10 کلو کی ہوگی، 5 کلو کی، 7 کلو کی، 8 کلو، چاول پالش ہوں گے نوٹ؟ میں نے کہا بس تھینک یو ویری مچ۔ میں نے ان کو جناب فون کیا، میں نے کہا جی آئی ایم سوری، یہ اسپیشلائز جاب ہے، یا تو کچھ چاول والا بندہ لیں یا میں آپ کو ملواتا ہوں، آپ پوری انفارمیشن دیں تب میں آپ کو جواب دے سکتا ہوں۔ تو اتنی اس کی انٹریکیسیز ہوتی ہیں، کوئی بھی کاروبار کریں گے اس کی کوئی نہ کوئی ٹریڈ سیکریٹس ہوں گی، اس کے کچھ انز اینڈ آؤٹس ہوں گے، کچھ پرائرٹیز ہوں گی، کہیں آپ کو خاموش رہنا پڑے گا۔ اب ہاسپٹل میں اگر آپ نے انٹرنشپ کرنی ہے تو وہاں پہ مریضوں کی آہ و پکار سننی پڑے گی، وہ آپ کو یوزڈ ہونا پڑے گا، پھر جو اٹینڈنٹ ہیں ان کی آپ کو بدتمیزی برداشت کرنی پڑے گی، پھر اگر کوئی خدا نہ خواستہ اللہ مجھے معاف کرے کوئی کریٹیکل کیس آ گیا ہے، اس پولیس کا بھی سلسلہ بیچ میں آئے گا، تو اس سب کچھ چیزوں کو ہینڈل کرنے کے لیے یو آٹ ٹو ہیو سم کائنڈ آف ایکسپیرینس اینڈ ایکسپوجر۔ تو انٹرنشپ کا میرا خیال یہ ہے کہ جو پڑھے لکھے ہمارے لوگ ہیں ان کو جو بھی کاروبار کرنا ہے یا کوئی نوکری کرنی ہے اسی لیول کی کسی فرم کے ساتھ، کمپنی کے ساتھ، پیسوں کے علاوہ مفت بھی کام کر لیں، 6 مہینے سال بھی کر لیں، دے شوڈ ٹیک اٹ ایز اے پارٹ آف دیئر ٹریننگ۔ یونیورسٹی کے بعد جیسے 3 مہینے کی ٹریننگ ہوتی ہے، اور وہ بھی 90% ہمارے لوگ 95%
جعلی سرٹیفکیٹ لے کے آ جاتے ہیں جی ٹریننگ کمپلیٹ ہوگی آپ ڈگری دے دیں. تو وہ اگر صحیح کر لیں ٹریننگ تو اچھی بات ہوگی. اچھا رزاق صاحب، آپ نے بہت سے کینڈیڈیٹس کا آج بھی انٹرویو کیا اپنے یہ قرض حسنہ کے پروگرام کے حوالے سے. جی جی. تو اس کی ٹرانسپیرنسی کے بارے میں ناظرین جاننا چاہتے ہیں، تو اس کے اوپر تھوڑی سی وضاحت فرمائیں. ٹرانسپیرنسی بالکل ٹرانسپیرنٹ ہے جی. اس میں چونکہ تعمیر ٹرسٹ انوالوڈ ہے، یو کے رجسٹرڈ بھی ہے، پاکستان رجسٹرڈ بھی ہے، اور ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ اکراس دا کنٹری سب لوگوں کو مطلب ہے ایک جیسا ٹریٹ کریں. اس میں یہ ہے کہ پہلے سب سے ان کی ٹیلی فون کالز آتی ہیں اور ای میلز ایس ایم ایس آتے ہیں. وہ سارے کوائف یہ ایک جگہ پہ اس کو جمع کر لیتے ہیں. اس کے بعد پھر اس کو ڈسٹرکٹ وائز سارٹ آؤٹ کیا جاتا ہے. پھر اس میں شارٹ لسٹنگ ہوتی ہے باقاعدہ کہ کون بندہ زیادہ مطلب ہے پڑھا لکھا تو نہیں میں کہوں گا، انتھوزیاسٹک لگ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جب انٹرویو ہوتے ہیں تو اس کے اندر 4-5 چیزیں بڑی ضروری ہوتی ہیں. ایک تو اس کی بندے کی حالیہ انکم کیا ہے، پراپرٹی کیا ہے، فیملی سٹرکچر کیا ہے، بھائی ماں باپ بہن ان کی مطلب ہے آمد و رفت کیا ہے یا آمدنی کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس میں ایک سائیکولوجیکل، جو کہ آپ سائیکولوجی میں کافی انٹرسٹ ہے آپ کا بھی، تو وہ باڈی لینگویج بڑی ضروری ہوتی ہے. جو میرے ساتھ کاشف صاحب ہمارے پروڈیوسر صاحب بیٹھتے ہیں، ہی از ویری کلیور اینڈ ہی جسٹ گیوز می اے نوٹ کہ جی میرا خیال ہے اس کو وائنڈ اپ کریں چیز کو. باڈی لینگویج سے مراد یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کی انتھوزیازم کتنی ہے بندے کی، اور یہ سوالوں کا جواب اسٹریٹ دے رہا ہے. از دیر آئی کانٹیکٹ سے بات کر رہا ہے یا ادھر ادھر کی مطلب ہانک رہا ہے، آنکھیں ادھر ادھر کر رہا ہے. یعنی آپ کا باقاعدہ ایک پینل ہے جو پینل ہے جی، بالکل پینل اس کو انٹرویو کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مثال کے طور پہ جو کینڈیڈیٹ آئے اس سے پوچھا بچت، اس نے کہا جی ہاں 15-20 ہزار بچت ہے، میں نے فلان جگہ ٹھگیا بھی لے لیا، مطلب دکان بھی لے لی ہے، اور صرف ایک آئٹم پروڈیوس کر رہا ہوں باربیکیو کی، لیکن میں بریانی فلانی برگر کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے میں ایک ول ہے، ایک ڈیزائر ہے، ایک پش ہے، اور ریلائبلٹی ہے، اینڈ ہی وانٹس ٹو ڈو سم بزنس. اس نے اپنے پیسہ بچا کے ایک جگہ بنائی. اچھا پھر ایکسپرٹیز بھی ساتھ ہے، پہلے کام کر چکا ہے کہیں پہ، تو اس کے کاروبار میں کامیاب ہونے کے چانسز آر مچ مچ برائٹر دین جو آپ کو بندہ ایسے کہے جی میں پیسے دے دے کاروبار کرنا. اور کئی ایک تو آتے ہیں بیچارے، وہ کہتے ہیں جی اتنے سے تو پیسے تو کاروبار شروع نہیں ہوگا، 10 لاکھ 15 لاکھ. اب جو بندہ فورڈ کے بارے میں، فورڈ کے جو بہت زیادہ اتنا دنیا میں نام ہے فورڈ کمپنی کے جو فاؤنڈر تھا، وہ ایک نیوز پیپر بوائے تھا، اخبار بیچتا، تقسیم کرتا تھا، بیچتا نہیں تھا کمیشن سے یا لے کے، تو وہ تقسیم کرتا تھا. تو وہ کتنا بڑا آدمی بنا. وہ بس اسی طریقے سے کہ بھی اس کو اس میں ایکسپیرینس ہوا، اور اس کی ایکسپیرینس کے بیس کے اوپر اس کو پروفٹ بنانے کی عادت پڑ گئی. پروفٹ تھوڑا بنایا، 8 آنے پہ بنایا، پھر 10 آنے پہ، پھر 1 روپے پہ، 10 روپے پہ، 100 روپے پہ. تو اس طریقے سے یہ چیزیں ملٹیپلائی ہوتی ہیں. رزاق صاحب، ہمیں آپ ناظرین کو آج آپ پتے کی بات کیا بتائیں گے؟ پتے کی بات تو بے شمار ہیں. مطلب ہے کہ پاکستان پورا آپ کو معلوم ہے کہ وی آر سراؤنڈیڈ بائی سو مینی کانسپریسیز. پتے کی بات یہ ہے کہ میرے خیال میں پوری قوم کو لوڈ شیڈنگ اور پورے جتنے سکینڈل ہیں پاکستان کو اس کے پیچھے لگا دیا ہوا ہے. آپ دیکھیں گے 2008 سے ہم کسی نہ کسی سکینڈل کا شکار ہیں. کبھی میمو سکینڈل آ جاتا ہے، حج سکینڈل آ جاتا ہے، این آر سی سکینڈل آ گیا، پھر پرائم منسٹر ایک گیا، دوسرا ہے اس کے بارے میں سکینڈل آ گیا، پھر یہ جو ترامیم آ رہی ہیں، پھر ایک کوئی پولیٹیکل پارٹی بات کرتی ہے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. سمجھ نہیں آتی. میرے خیال میں پتے کی بات میں یہ عرض کر سکتا ہوں کہ اب ایک پولیٹیکل پارٹی کے بس کا روگ نہیں ہے. ہمیں صرف کسی پولیٹیکل پارٹی کے پیچھے نہیں جانا چاہیے. ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ ہمیں پاکستان کا ایجنڈا چاہیے، اور وہ ایجنڈا پاکستان کے عوام کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. اس میں سب سے ٹاپ پہ جو ہے وہ آپ کا مطلب ہے کہ انڈسٹریلائزیشن ہے. لوڈ شیڈنگ بات کی بات ہے، وہ اس کی بائی پروڈکٹ ہے. انڈسٹریلائزیشن جتنی بھی کمپنیاں لگا سکتے ہیں آپ، جتنی فیکٹریاں لگا سکتے ہیں، اس سے روزگار آئے گی، پروڈکشن ہوگی، آپ کی ایکسپورٹ ہوگی، آپ کا ملک امیر ہوگا، لوگ امیر ہوں گے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس کے ساتھ جو ہے انڈسٹریلائزیشن کے ساتھ جو کریں گے آپ، ایک اس کا بنا لیں کہ 10,000 کمپنی ہم نے 3 سال میں بنانی ہے. تو ظاہر ہے اگر آپ نے بنانی ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو بجلی کا بھی انتظام کرنا پڑے گا، انفراسٹرکچر، پھر سڑکوں کا بھی انتظام کرنا پڑے گا، لا اینڈ آرڈر کا بھی انتظام کرنا پڑے گا، ٹیررزم بھی روکنی پڑے گی. تو وہ اگر آپ اس کو کور چیز کو ٹچ کر لیں گے تو اٹ ول گیو یو اے لاٹ آف ملٹی ڈائمینشنل کریکشن، ہر طرف سے کریں گے. اگر صرف لوڈ شیڈنگ کی بات کریں گے تو اس میں کوئی رینٹل کی طرف دوڑے گا، کوئی کہے گا جی اتنا ونڈ سے بنا لو، اس سے بنا لو، سولر سے بنا لو، بنائیں، وہ مسئلہ کوئی نہیں ہے. لیکن
کسی بھی ملک کی ترقی کا جو راز ہے وہ اس کی اکانومی میں ہے, انڈسٹرلائزیشن میں ہے. مطلب پنجابی میں محاورہ نا کہ جدی کوٹھی دانے وہ دے کملے بھی سیانے. آج ہم دنیا کی بدترین قوم یا غریب ترین قوم جو ہمیں بنا دیا گیا ہے صرف اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے اپنی اکانومی کو پراپر طریقے سے نہیں پرکھا. بار بار اب دیکھیں ادھر سے 30-40 بندے ڈرون حملوں سے مار رہے ہیں, دوسری طرف یو ایس ایڈ والے کہہ رہے ہیں ہم آپ کے لیے بڑے بڑے بجلی گھر بنا رہے ہیں, ہم آپ کی بڑی مدد کر رہے ہیں, ہم آپ کی بڑی ہیلپ کر رہے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی وہ ہیلپ کیا کر رہے ہیں. 1 بلین کی آپ کی امداد ہے جو کہ صرف 90 بلین روپیز بنتا ہے, ٹھیک ہے جی 94 بلین بن جائے گا. آپ کی اکانومی کا سائز جو ایک صرف ایف بی آر کلیکٹ کرتا ہے وہ 2.5 ٹریلین ہے, 2500 بلینز, سمجھ آئی کہ نہیں. تو اس میں 94 بلین کا کیا ریشو ہے, 1% نہیں بنتا, 2% نہیں بنتا, ٹھیک ہے نہیں. تو اس کی طرف جاتے ہیں. پھر کچھ ہمارے جو میڈیا کے لوگ ہیں انہوں نے دکانداریاں سجا لی ہیں, بقول نصرت جاوید صاحب جو بڑے, میں تو ان کو ملامتی جرنلسٹ کہتا ہوں, وہ اپنے آپ کو کوستے رہتے ہیں کہ یار میں پڑھا لکھا نہیں, مجھے پتا کچھ نہیں, لیکن وہ کئی دفعہ یہی پتہ کی بات کرتے ہیں کہ یہ شام کو سرخی پاؤڈر لگا کے آ جاتے ہیں اور پوری دنیا کا, پورے پاکستان کے مسئلے حل کرتے ہیں. مسائل کا حل اس میں نہیں ہے کہ اس کو سزا ہوگی نہیں ہوگی, یا ایک وزیر اعظم جائے گا دوسرا آئے گا, یا 12ویں ترمیم 14ویں ترمیم 20ویں ترمیم. بھائی آپ کے مسائل حل ہوں گے جب آپ کی انڈسٹری بڑھے گی, پھلے گی پھولے گی, لوگ مطلب ان کو روزگار ملے گا, ایجوکیشن آئے گی آپ کی, پھر لوگ باہر کو مال ایکسپورٹ کریں گے. اب خبریں یہ مل رہی ہیں, لوگ بتا رہے ہیں, ہونا بھی میرے خیال میں ایسے ہی ہوگا, حقیقت بھی یہ ہے کہ سرمایہ دار اپنا سرمایہ سری لنکا لے جا رہے ہیں, بنگلہ دیش لے جا رہے ہیں, ان کو کوئی پرواہ نہیں یہاں پہ. وہ کہتا ہے کیا ہے تو ہم کیا کریں, ہم دوسرے ملکوں میں چلے جائیں گے. تو پتہ کی بات یہ ہے کہ جو بھی کرنا ہے, جس حکومت نے بھی کرنا ہے, جس پارٹی نے بھی کرنا ہے, ایک ایجنڈا دیں, اس کے 2-4 پوائنٹ جو بھی ہوں گے, اور اس کا ٹاپ کا پوائنٹ انڈسٹرلائزیشن ہے. رزاق صاحب آپ نے واقعی میں پتہ کی بات کی, پاکستان جن مسائل کا شکار ہے واقعی میں آپ نے ایک بہت اچھا اس کا سلوشن بتایا. اب لیٹس ہوپ کہ ایسا ہو. اگر ایک سوری میں اس میں مزید یہ ایڈ کروں گا کہ جب انڈسٹرلائزیشن ہوگی تو پوری دنیا میں جتنے انڈسٹریلسٹ ہیں, جو فیکٹری اونرز ہیں, جو کاروباری لوگ ہیں, وہ حکومت کو مجبور کرتے ہیں کہ ان کے مطابق پالیسیز بنائیں. وہ حکومت کے کچھ چور نہیں ہوتے, نہ وہ ان سے کوئی بھیک مانگتے ہیں. اب امریکہ نے بھی یہی کیا چائنا کے ساتھ, انہوں نے کہا جی وہاں کوئی پولیٹیکل گڑبڑ نہیں ہوگی, ہمارا $3 ٹریلین وہاں لگا ہوا ہے. جی رزاق صاحب بہت شکریہ, آپ نے بہت آپٹمسٹک نوٹ اپنے ناظرین کو دیا ہے. ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا, پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. نیچے دیے گئے ای میل اور فون نمبر کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. آپ کی فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا. جاتے جاتے ہم آپ کو چھوڑے جا رہے ہیں ان ویڈیو کلپس کے ساتھ جو ہم نے ان کینڈیڈیٹس کے انٹرویو کیے جو قرض حسنہ کے خواہش مند تھے. لیٹس ٹیک اے لک ایٹ دیٹ. جی ہمارے پاس یہاں پہ ایک خاتون موجود ہیں جو کہ ہمارے پاس یہاں پہ قرض حسنہ کے لیے آئی ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ ثنا اشرف. ثنا آپ کہاں کی رہنے والی ہیں؟ میں سمنا آباد لاہور سے. اچھا, آپ ہمارے پاس قرضہ لینے کے لیے آئی ہیں, تو آپ کی ایجوکیشن کتنی ہے؟ میری MSc پنجاب یونیورسٹی سے میں نے کی ہوئی ہے. ریگولر اسٹوڈنٹ, گولڈ میڈلسٹ ہوں میں یہاں سے. اچھا ماشاء اللہ, گولڈ میڈلسٹ بھی ہیں. اچھا آپ کو اگر قرضہ مل جاتا ہے تو آپ کیا کاروبار کرنا چاہیں گے؟ بیسیکلی میرے فادر کی ایک فیکٹری ہے ثنا پیکیجز کے نام سے یہ, لیکن وہ کچھ حالات ہے کہ بہت ہی ڈاؤن ہو گئی ہے. میرے لیبر بھی ہے, مشینری بھی, پہلے میں ہی سنبھالتی رہی ہوں فیکٹری کو, لیکن اب کچھ پیسوں کی تھوڑی سی کمی ہے تو اس کے لیے یہ قرضے کی ضرورت پڑ گئی ہے مجھے. تو یہ جو مجھے لون ملے گا انشاءاللہ سے میں را مٹیریل لے کے اس کو دوبارہ سے سٹارٹ کروں گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کا نام؟ سید غلام حیدر. سید غلام حیدر صاحب, آپ کی ایجوکیشن کتنی ہے؟ میٹرک ہے میری. میٹرک کیا ہوا ہے, تو اس وقت ابھی آپ کام کیا کر رہے ہیں؟ اس ٹائم میں کچھ نہیں کر رہا, شروع کیا ہے ہلکا سا کپڑے کا, یہ ملتان باولپور کی کڑھائی وغیرہ کے سوٹ تیار کروا کے وہ لا کے سیل کیا کرتا ہوں میں. یہ گارمنٹس کا آپ کام کر رہے ہیں؟ بس سٹارٹنگ کی ہے ابھی, تو اس کے لیے اپلائی کیا ہے. سٹارٹنگ کی ہے یعنی کہ آپ ہمارے پاس اسی لیے ہے کہ آپ نے اس پروجیکٹ کی سٹارٹنگ کی ہے تاکہ ہم آپ کو قرضہ دے سکیں اور آپ یہ قرضہ لے سکیں تاکہ آپ اس کاروبار کو مزید اسٹیبلش کر سکیں. بالکل صحیح ہے, صحیح ہے کہ مزید انویسٹمنٹ ہوئے گی تو کام اچھا ہوئے گا. اچھا, تو آپ کے فیملی ممبرس کتنے ہیں جو آپ مطلب آپ کماتے ہیں تو وہ کھاتے ہیں؟ میرے 3 بچے ہیں, ایک مسز ہے, والدہ ہے. اور ذریعہ معاش کوئی نہیں ہے؟ نہیں اور کوئی نہیں ہے, پہلے تھا وہ ختم ہو گیا. پہلے تھا ابھی وہ کوئی نہیں ہے. جاب تو آپ کی بالکل نہیں ہے؟ بالکل نہیں, جاب نہیں. آپ یہی امید لے کے آئے ہیں کہ آپ کو وہ قرض حسنہ آپ کو بھی مل سکے؟ جی جی, اس لیے آیا ہوں. اسی لیے آپ آئے ہیں. تو آپ کی ایجوکیشن کتنی ہے؟ میں مڈل پاس ہوں. آپ مڈل پاس ہیں, تو آپ اس وقت کام کیا کر رہے ہیں؟ میں اس وقت ایک رکشا مکینک کے پاس کام کر رہا ہوں. آپ رکشا مکینک ہیں؟ ہاں جی, رکشا مکینک ہوں میں. اچھا, تو
آپ کیا کاروبار کرنا چاہیں گے اگر آپ کو قرضہ مل جاتا ہے؟ یہ میں اپنے اوزار لے کے اپنا کاروبار شروع کروں گا، رکشا مکینک کا ہی۔ اچھا، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو قرضہ ملے اور آپ اپنا ہی یہ کاروبار جو ہے رکشا مکینک کا اکوپمنٹس خریدنا چاہتے ہیں؟ جی سر، جی جی آپ سمجھتے ہیں یہ کرنے کے بعد آپ کا جو روزگار بہت اچھا ہو جائے گا؟ جی، بہت اچھا چلے گا میرا روزگار۔ تو آپ لوگ کتنے ممبرز ہیں گھر پہ؟ گھر پہ تو ایک بیٹا ہے، ایک بیوی ہے میری، لیکن 4 بہنیں ہیں، 5 بھائی ہیں۔ جی، ہمارے پاس ایک اور صاحب موجود ہیں جو کہ یہاں پہ قرض حسنہ کے لیے آئے ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ آپ کا نام؟ محمد احسان کیسر جی۔ محمد احسان کیسر صاحب، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ جی میں ہربنس پورہ کے رہنے والا ہوں جی۔ ہربنس پورہ لاہور کے رہنے والے ہیں آپ؟ اچھا، آپ یہاں پہ قرض حسنہ کے لیے ہیں، آپ یہ بتائیے گا اگر ہم آپ کو قرضہ دے دیتے ہیں تو آپ کیا کاروبار کرنا چاہیں گے؟ جی میں تو پہلے میرا تو تقریباً کاروبار یہی تھا کہ پراپرٹی کا، لیکن اب بالکل فلاپ ہو چکا ہے، تو اب تو میرا یہی ذہن ہے کہ میں پرانی اشیاء کی جو خرید و فروخت ہوتی ہے، جیسے گھریلو اشیاء ہوتی ہیں، ان کی خرید و فروخت کا کام کرنا چاہوں گا۔ اچھا، آپ چاہتے ہیں کہ آپ خود کی کوئی شاپ کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں جی، چھوٹی موٹی شاپ میری ہو جائے تو وہ بہتر ہے۔ جی، ہمارے پاس یہاں پہ ایک اور انکل موجود ہیں جو کہ ہمارے پاس قرض حسنہ کے لیے آئے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام؟ محمد اکرم ہے۔ محمد اکرم، اس وقت آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ میں جی ریٹائر شدہ بندہ ہوں، میں صرف گھر میں اکیلا ہوں اور میں گھر کا گزارا نہیں ہوتا میرا۔ ریٹائر مطلب آپ آرمی سے ریٹائر ہوئے؟ جی میں آرمی سے نہیں ریٹائر ہوا، محکمہ صحت سے ریٹائر ہوں بطور سینئر ڈسپینسر۔ ہاں جی، آپ محکمہ صحت سے ریٹائر ہوئے، تو اب یہ میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے، ظاہر ہے آپ ہمارے پاس قرض حسنہ کے لیے آئے ہیں، ہاں اگر ہم آپ کو قرضہ دیتے ہیں تو آپ اس میں کیا ایسا کاروبار کرنا چاہیں گے کہ آپ کے گھر کے جو حالات ہیں مزید بہتر ہو سکے؟ چھوٹا سا کوئی جنرل سٹور پا لیں گے یا کریانہ مرچنٹ پا لیں گے تاکہ گھر کا گزارا ہو سکے۔ اس وقت آپ کام کیا کر رہے ہیں؟ میں اس وقت گارمنٹس کا کام کر رہا ہوں جی، کسی کے پاس مزدوری کر رہا ہوں۔ اچھا، ابھی آپ کسی کے پاس مزدوری کر رہے ہیں، یعنی کہ آپ اسی لیے آئے ہیں کہ اگر آپ کو قرضہ دیتے ہیں تو آپ اپنا گارمنٹس کا کاروبار؟ میں ظاہر ہے کسی کے پاس مزدوری کر رہا ہوں تو ظاہر ہے ادھر قرضہ ملے گا تو اپنی مشینیں 2-3 لگاؤں گا۔ یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں آپ کو قرضہ ملے گا تو آپ گارمنٹس کا کاروبار خود کا کر سکتے ہیں؟ خود کا کر سکتا ہوں اپنا۔ آپ کی ایجوکیشن کتنی ہے؟ میں نے تقریباً میٹرک کلیئر نہیں کیا ہوا، میں نے میٹرک کلیئر نہیں کیا آپ نے، یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں ٹیکنیکل طور پہ آپ یہی کام کریں گے؟ جی ٹیکنیکل طور پہ یہ کام کر رہا ہوں، مجھے 18 سال ہو گئے ہیں، 18-20 سال یہ کام کرتے ہوئے، لیکن میں مزدوری میں ہی ہوں آج تک میں۔ صحیح ہے، تو آپ اس میں کیا کرتے ہیں؟ کوئی سلائی خود کرتے ہیں؟ سلائی کا کام کرتا ہوں جی۔ بیسیکلی آپ ٹیلر ہیں؟ جی ہاں، زین کا کام جو ہے نا وہ میں کرتا ہوں۔ جی، یہاں پہ ہمارے پاس ایک اور صاحب موجود ہے جو کہ ہمارے پاس قرض حسنہ کے لیے آئے ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام جی۔ آپ کا نام؟ محمد شاہد۔ محمد شاہد۔ محمد شاہد صاحب، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ لاہور کے جی، لاہور مزن۔ لاہور مزن کے رہنے والے ہیں۔ اچھا، آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو ہم قرض حسنہ دیتے ہیں تو آپ کیا کاروبار کرنا چاہیں گے؟ میں اس وقت مزدوری کر رہا ہوں اور قرض حسنہ کے لیے میں آیا ہوں اس لیے کہ بھی میں اپنا کاروبار کروں، جو مزدوری کرتا ہوں میں اپنا کام بنا کر دوں، اس میں یہ ہے کہ ذرا مزید میری بہتری ہو سکے، ترقی ہو سکے۔ تو جو کام آپ کر رہے ہیں وہ کام کیا ہے؟ یہ گاڑیوں کی پوشش وغیرہ، اور وہی اسی کے لیے مشین وغیرہ مٹیریل وغیرہ لینے ہیں ہم نے، تاکہ جو ہم مزدوری پہ کر رہے ہیں وہ اپنا مال بنا کر دیں۔ اچھا، جو بھی آپ کام کر رہے ہیں لیکن اس میں اتنے اچھے وسائل نہیں ہیں اس میں آپ کے؟ بالکل ظاہر ہے، وہ جتنا کام کریں گے اتنی مزدوری ملے گی، اس میں یہ ہوگا اپنا مٹیریل ہوگا، اپنا مال بنا کر دیں گے، وہ مطلب اچھے بہتری ہو جائے گی۔ عاصم بھائی، آپ کیا کام کر رہے ہیں اس وقت؟ میں روڈ پہ گاڑی چلاتا ہوں اور اس سے گھر کی جو ہے مکمل دیکھ بھال نہیں ہو سکتی۔ روڈ پہ گاڑی چلا رہے ہیں ابھی آپ؟ 3 دن گیس کی چھٹی، میکسیمم 7 سے 8 ہزار روپے میں ماہانہ کماتا ہوں۔ والد صاحب ہیں وہ سبزی کا کاروبار کرتے ہیں۔ میں نے یہاں پہ قرضے کے لیے اپلائی کیا ہے تاکہ مجھے یہ قرضہ ملے اور میں رکشہ لے سکوں، تاکہ اپنے گھر کے جو حالات ہیں ان کو کچھ بہتر بنانے میں ماں باپ کا ساتھ دے سکوں۔ ہم آپ کو قرض حسنہ دیتے ہیں تو آپ اس میں کون سا ایسا کاروبار کرنا چاہیں گے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کاروبار سب سے بہتر ہے؟ میں ایمیٹیشین جیولری کا کام کرتا ہوں، تو اس میں مجھے تھوڑی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے تاکہ میں اپنے گھر اچھے طریقے سے چلا سکوں۔ محمد افضل، آپ کیا کام کر رہے ہیں اس وقت؟ میں اپر سلائی کا کام کرتا ہوں۔ اپر سلائی کا کام کرتے ہیں آپ؟ تو ابھی آپ کسی کے پاس جاب کر رہے ہیں؟ کسی کے پاس کر رہا تھا، لیکن ابھی 2-3 ماہ ہوئے میں نے اپنا گھر میں شروع کیا تاکہ میں خود بھی کروں اور ساتھ لوگوں کو بھی جو ہے نا وہ سکھلا کے وہ بھی اپنا کر سکیں۔ گھر پہ آپ نے کوئی مشینری لگائی ہوئی ہے؟ ایک مشین لگائی ہے، وہ لائٹ کی وجہ بہت کم ہے، اس کے لیے مجھے نا قرضہ کی ضرورت تھی، اس لیے میں نے دیکھا اور ادھر آیا۔ کہ آپ کو قرضہ ملے گا تو آپ ایک اور مشین خریدیں گے یا مزید 2-3 مشینیں خریدیں گے؟ تقریباً 2 مشینیں اور لوں گا، تب جا کے جو لائٹ کا حساب کتاب ہے نا وہ پھر جا کے نکل۔ آپ کا نام؟ منیر بوٹا۔ منیر بوٹا۔ منیر صاحب، آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ بھائی ایک تو میں اسٹیچنگ کا کام کر رہا ہوں، درزی کا کام۔
दर्जी का आप काम कर रहे हैं, तो तालीम भी है आपकी क्योंकि मैट्रिक किया आपने, तो मतलब शुरू से आप लोग दर्जी के काम करें, घर वाले बाकी फर्द भी दर्जी के काम करते हैं? नहीं, बाकी मजदूरी वगैरह करते हैं, मैं बस टीचिंग का काम करता हूँ। अभी आप किसी के पास जॉब कर रहे हैं? हाँ जी, किसी के पास सुबह 8 से लेकर रात 10 बजे तक ड्यूटी करते हैं, बहुत लंबी ड्यूटी है। सैलरी कितनी है आपकी? 8,000 सैलरी। तो उसमें आपको गुजारा नहीं होता? नहीं, गुजारा नहीं होता इसमें। तो अब आप करना क्या चाह रहे हैं? अभी सर मैं अपनी दुकान डालना चाहता हूँ, यानी स्टिचिंग की अपने घर। क्योंकि आपको कर्जा मिलता है तो आप अपनी दुकान करना चाहेंगे? जी, इसमें अब अपनी दुकान करूँगा और उससे मुझे पता है कि मेरा हालात कुछ अच्छे हो जाएंगे। जी, एक और साहब हमारे पास यहाँ पे मौजूद है जो कि कर्जे के लिए आए हैं हमारे पास, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? अमजद मुनीर। अमजद मुनीर, आप कोई काम करें इस वक्त? नहीं, इस वक्त नहीं कर रहे हूँ, ड्राइवरी करता था, टैक्सी चलाता था, उसके बाद वो गैस की प्रॉब्लम से मैं फ़ारग हूँ। बेटे मेरे 2 काम करते हैं, एक तो शालमी में क्रैकरी का काम करता है किसी की दुकान पे, और दूसरा ब्रीजा कंपनी में ड्राइवर है। तो आपकी जो टैक्सी वो आप खुद की है? नहीं, किसी की चलाते थे, तो गैस ही नहीं मिलती तो कहाँ से दिहाड़ी मालकों को देनी है। तो अभी ये प्रोग्राम है मेरा कि चलो को कर्जा मिल जाए तो वहाँ से शालमी से को क्रैकरी वगैरह छोटी मोटी उठा के तो अपना कोई दुकान छोटी मोटी बना के घर मोहल्ले में तो काम चला। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आपका नाम? मेरा नाम जी सरवर अब्बास है और मैं ताजपुरा से अरूज टेलीविजन पर मैं वो पढ़ता था इश्तिहार हम है ना, उसके तहत मैं यहाँ पे हाज़िर हुआ हूँ। ये पहले ही इत्तेफाक है हमारा, आप देखते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी मीडिया काम कर रहे हैं उनमें से मैं समझता हूँ कि अरूज टेलीविजन का ये बेहतरीन कदम है कि बेरोज़गार लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को उनकी ज़रूरत पूरी करने के लिए एक ऐसा सिलसिला चलाया हुआ है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला अरूज टेलीविजन को इसकी तौफीकात में और इसकी तरक्की में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। आमीन।